ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے بدبخت انسان یزید کی موت کیسے ہوئی۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ محسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں اپنے شوہر سے طلاق لے کر قبیلہ محسون میں واپس آ گئی۔ محسون قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کے رسم و رواج قبیلہ میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئیں۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیات کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینہ میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول سے میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ ادھر کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط پر خط لکھ رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنی طریقت کا پیر مانتے ہیں اور آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی آپ کوفہ آ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف اہل کوفہ آپ کو کوفہ بلانے کے لیے خط پر خط لکھ رہے ہیں، تو امام عالی مقام نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا اور حکم دیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے میری بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان اور یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا، اور عورتیں بھی کوئی عام نہیں تھیں۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ کرام
700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3319 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یزید یہاں پر ہی نہیں رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن اس لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ میں یزید سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ چنانچہ لڑکی نے یزید کو رنگرلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ لڑکی نیم مریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں پڑی رہی جس کو چیل اور کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزیدی فوجی وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی مزی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا، پیاس اس شدت سے لگتی کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نیچے نہ اترتا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید کو ساتھ ساتھ گھسیٹتا رہا۔ اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا لیکن گھوڑا پھر بھی نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزیدی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔